واللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ، یہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس کوئی سیکنڈ آپشن موجود ہو، چلو اللہ کو نہیں مانتے تو ہم اس کو مان لیتے ہیں۔ کہا نہیں، ہے ہی وہی، تمہیں ماننا ہی اسے پڑے گا، کوئی دوسرا آپشن ہے ہی نہیں تمہارے پاس، وہی معبود برحق ہے۔ یہاں دنیا کے اندر تو کسی سے تعلق بگاڑ لو تو دوسرے کو جوائن کر لو، ایک سے تعلق خراب ہے تو کہتے ہیں ایک در بند ہوا تو 100 در کھلے ہیں۔ یہاں تو ایک سے کاروباری تناؤ ہو جاتا ہے تو دوسرے سے کر لو، ایک سے رشتہ داری ٹوٹتی ہے دوسرے سے کر لو، تو یہاں تو کئی آپشن موجود ہیں، لیکن اس باب کے اندر کوئی دوسرا آپشن موجود نہیں ہے۔ رب ایک ہی ہو سکتا ہے، ماں ایک ہی ہو سکتی ہے، باپ ایک ہی ہو سکتا ہے، تمہارا رب ایک ہی ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ماں سے تعلق توڑ کے کسی اور کو ماں بنا لو، یہ دنیا کے اوپر ان کو ربیان صغیرہ کہا ہے، کہا کہ یہ تمہارے سمجھانے کے لیے ہم نے بتایا ہے کہ ماں کا کوئی بدل نہیں ہے، نعم البدل تو دور کی بات ہے، باپ کا کوئی بدل نہیں ہے، نعم البدل تو دور کی بات ہے۔ تو جس نے ماں باپ کے سینے میں یہ تڑپتی ممتا اور پیار کی کائنات رکھی ہے، اس رب کا بدل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے نہیں مانتے تو نہ مانو، کہا نہیں، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، عالم الغیب والشہادہ، وہ مخفی کو بھی جانتا ہے اور جو ظاہر ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے تم دجل و فریب دے دو گے، دھوکہ دے دو گے، وہ تمہارے ایک ایک عمل کو، رویے کو، طرز زندگی کو، انداز معاشرت کو دیکھ رہا ہے، ظاہر اور پوشیدہ کا جاننے والا ہے۔ بعض نے کہا کہ موجود کا بھی جاننے والا ہے، معدوم کا بھی جاننے والا ہے، جو چیزیں جس کے ثبوت موجود ہیں اس کا بھی جاننے والا ہے، اور جس کے تم نے ثبوت مٹا دیے ہیں تمہارا رب اس کو بھی جاننے والا ہے۔ دنیا کی عدالتیں، دنیا کے افراد، ماں باپ، استاد، یہ تو انہی پہ بات کریں گے جس کا کوئی ثبوت میسر ہے، لیکن تمہارا رب موجود کو بھی جانتا ہے، معدوم کو بھی جانتا ہے، جس کا ثبوت میسر ہے اس کو بھی جانتا ہے، جس کے ثبوت نہیں ہے تمہاری نظروں میں، لیکن اللہ اس معدوم کو بھی جانتا ہے، اس کی نظروں سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ رات کی تنہائیوں میں، دن کے اجالوں میں، ہمارے ہر عمل سے میرا مالک آگاہ ہے۔ ارشاد فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، جو تمہاری نظروں نے خیانت کی تمہارا رب اسے بھی جانتا ہے، اور جو سینوں کے اندر چھپی بات ہے جس سے کوئی بھی آگاہ نہیں ہو سکا تمہارا رب اس سے بھی آگاہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ارا زبیب النملۃ السوداء، کالی رات کے اندھیرے میں کالے پتھر پر کالے رنگ کی چیونٹی چلتی ہے، شب دیجور کی ظلمتوں میں وہ پتھر بھی دکھائی نہیں دیتا، چیونٹی کیسے دکھائی دے گی؟ اور چیونٹی کے ننھے قدموں کو کون دیکھ پائے گا؟ لیکن ننھے قدموں سے سینہ سنگ کے اوپر ایک غیر مری سی لکیر بنتی ہے جو خوردبین سے بھی نہیں دیکھی جا سکتی، تو ہمارا رب اس لکیر کو بھی یوں دیکھتا ہے جس طرح دیوار چین کو دیکھتا ہے، تو اس کی نظروں سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے۔ تو کس طرح فرار پاؤ گے؟ ان ربک لبالمرصاد، تمہارا رب تمہاری طاق میں ہے، تم اس سے پوشیدہ نہیں رہ سکتے، ہر لمحہ اس کی نگاہوں کے سامنے ہو۔ جو تم نے اپنی گیلری میں رکھا ہے رب اسے بھی جانتا ہے، اور جس کے سارے ثبوت مٹا دیے، ڈیلیٹ کر دیا ہوا ہے، لیکن وہ ڈیلیٹ تمہارے موبائل سے ہوا ہے، رب کے صحف سے ڈیلیٹ نہیں ہوا۔ ایک ایک عمل، ایک ایک رویہ، ایک ایک حرکت، ایک ایک سکنت اس کی نگاہوں میں ہے۔ هو الرحمن الرحیم، کیا کریم ہے رب۔ یہ اتنی سخت بات ارشاد فرمائی اور پھر ساتھ کہا کہ تم سے بڑے جرم ہو چکے ہوں گے، کوئی بات نہیں، وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ دیکھو تمہارا دل لرزنے لگا، اب کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے، کوئی امر اس سے مخفی نہیں ہے۔ کوئی مخفی چیز کسی کو پتہ چل جائے تو بندہ ڈرنے لگتا ہے کہ اب کیا ہوگا۔ میڈیا والوں کو پتہ چل جائے تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، یا تو پھر بہت بھاری قیمت دینی پڑے گی اس کی، اور یا پھر جو ہے وہ یہ ذلیل کر کے رکھ دیں گے۔ اب یہ بتایا کہ وہ چیزیں بھی جانتا ہے جو مخفی ہیں، وہ چیزیں بھی جانتا ہے جو ظاہر ہیں۔ رات کی تنہائیوں میں، دن کے اجالے میں، گہرے غاروں میں، پوشیدہ مخفی مقامات پر تمہارا داد عیش دینا تمہارے رب سے مخفی نہیں ہے۔ تو سینے میں دل لرزنے لگے تو فرمایا ساتھ ہی کہ وہ رب جو جانتا ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ آ جاؤ اس کے دروازے پہ پلٹ کے، وہ تمہیں جتلائے گا بھی نہیں کہ تم نے یہ جرم کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ جتلائے گا بھی نہیں کہ تم نے یہ گناہ کیے تھے، اب آگے ہو چلو میں نے معاف کیا، وہ بات ہی نہیں کرے گا، تمہارا آنا ہی کافی ہوگا، تمہارا آنا ہی اس کی چوکھٹ پہ جو ہے وہ اس کی رحمت کو جوش میں لے آئے گا،
اور وہ یہ دیکھے گا نہیں کتنے جرم کیے، وہ دیکھے گا میری دہلیز پہ آ گیا، بلکہ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے ہم اس کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ تحصیل الحساب، کہ حساب میں آسانی ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگتا ہے بندہ مومن کہ اللہ قیامت کے دن جب حساب ہو تو اس میں آسانی ہو، چونکہ جس کے حساب میں آسانی ہوئی وہی بچ پائے گا، اگر حساب میں آسانی نہ ہوئی تو کوئی بچ نہیں پائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ سے یہ مانگو کہ اللہ آسان حساب فرمائے، بلکہ اللہ سے یہ مانگو اللہ تو کریم ہے، حساب نہ لینا یوں ہی معاف کر دینا، تیرے لیے کیا مشکل ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت اقبال علیہ الرحمہ نے تو ایک اور بات کی، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تو می بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر۔ مالک تو غنی ہے، بے نیاز ہے، میں ایک عاجز اور ناتواں بندہ ہوں، قیامت کے دن میرا حساب نہ ہی لینا تیرے لیے کیا مشکل ہے، تو مجھے یوں ہی معاف کر دینا، میرے عذر قبول کر لینا۔ اور پھر کہا مالک اگر تو میرا حساب لینا ضروری رکھا تو میرے پہ یہ کرم نوازی ہو کہ حضور کے سامنے نہ لینا، مجھے حضور رحمت للعالمین سے شرم آئے گی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ حساب یسیر نصیب فرمائے، بلکہ اس کی بارگاہ میں ہماری التجا ہے کہ اللہ ہمارا حساب نہ لینا، ہمیں یوں ہی معاف کر دے۔ نامہ اعمال کھلے تو کیا کیا بدیاں اور بدکاریاں ہمارے نامہ سیاہ میں ہوں گی، ہمارے عمل فساد نیت کا شکار ملیں گے، ہمارے عمل ریا سے بھرے ہوئے ہوں گے، ہمارے عمل سستی اور کوتاہیوں سے لتھڑے ہوئے ہوں گے، ہمارے عملوں کا وزن ہی کیا ہے، ہم تو بہت کمزور لوگ ہیں۔ میرے مالک تو کرم فرمانا، ہم تیرے محبوب کی امت ہیں، ہمیں یوں ہی معاف کر دینا، ہمارا حساب آسان ہو، حساب یسیر ہو، قیامت کے دن نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے، یہ سائن ہوگا اس بات کا کہ یہ شخص نجات دہندہ ہے جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اور جو پھنس گیا اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور بائیں ہاتھ میں بھی سامنے سے نہیں دیا جائے گا، پیچھے سے دیا جائے گا، اس کا ہاتھ پیچھے ہو جائے گا اور پیچھے سے اس کا حساب دیا جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، وہ جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ خوشی سے پھولا نہیں سما رہا ہوگا، وہ لوگوں کہے گا آؤ میرا حساب دیکھو، اور جس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا کاش کہ یہ دن ہی میں نہ دیکھا ہوتا، یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی بن گیا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ تو آئیے ہم اللہ کے راستے کے اندر اپنی زندگی کو اس طرح لگائیں کہ ہمارا نامہ اعمال ہمارے بائیں ہاتھ میں نہیں بلکہ ہمارے دائیں ہاتھ میں، ہمارا حساب یسیر ہو، بلکہ اللہ اپنے کرم سے ہمارا حساب نہ ہی لے۔ ملکہ زبیدہ سے جب ہارون الرشید نے نکاح کرنا چاہا تو اس نے کہا کہ تم میرا حق مہر ادا کر پاؤ گے؟ تو اس نے کہا میں بادشاہ وقت ہوں، بتاؤ کیا حق مہر ہوگا تمہارا؟ تو ملکہ زبیدہ نے کہا کہ میرا حق مہر یہ ہوگا کہ یہاں بغداد سے نہر کھدواؤ اور عرفات اور منا تک پہنچے تاکہ وہاں حجاج کو پانی نصیب ہو، اور یہ بہت بڑا منصوبہ تھا اس زمانے میں۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے یہ ہوگا، تو یہاں سے نہر کھدوائی گئی اور وہ چلتی ہوئی عرفات میں، آج بھی زبیدہ نہر کے نشانات آپ میدان عرفات میں دیکھ سکتے ہیں، یہاں سے جو ہے وہ دجلہ سے پانی جاتا تھا اس نہر کے ذریعے حجاج کے لیے، تو وہ اس زمانے میں ایک بہت بڑا منصوبہ تھا۔ جب نہر تیار ہو گئی اور دجلہ سے پانی کھول دیا گیا تو افتتاح کے موقع پر ملکہ زبیدہ پہنچی تو جو انجینئرز تھے انہوں نے حساب دیا، سارے کاغذات لا کے دیے کہ یہ اتنا 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 پیسہ لگا ہے۔ تو ملکہ زبیدہ نے وہ سارے کاغذ لے کے یوں پھاڑ کر کے نہر میں ہی پھینکتے ہوئے کہا ترکنا الحساب الی یوم الحساب، ہم نے حساب یوم حساب پہ چھوڑا، ہم نہیں دیکھتے یہ حساب۔ تو ہم اگر اللہ کے لیے اس کے راستے میں حساب چھوڑ دیں تو وہ بھی حساب چھوڑ دیں۔
ہم اس سے توقع رکھیں۔ تو آئیے میں اور آپ اپنی زندگی کو اس کے لیے بے حساب اس کی راہ میں اپنے آپ کو لگا دیں، تاکہ ہمارا حساب آسان ہو، یا وہ ہمارا حساب اپنے کرم سے نہ ہی لے اور یوں ہی ہمیں معاف کر دے۔ اور اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ ساری مخلوق کو یوں معاف کر دے، حضور کی ساری امت کو یوں معاف کر دے، تو اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ غنی ہے، بے نیاز ہے۔